حجاج بن یوسف ایک شخص تھا اس امت میں جو بہت زیادہ سخت طبیعت رکھتا تھا اور جو بات بھی اس کے دل میں آتی تھی اس کو کر دیتا تھا۔ ایک دفعہ وہ طواف کر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ مطاف کے اندر بیٹھ کر ایک اندھا دعا مانگ رہا ہے کہ اللہ میری آنکھوں کو بینا کر دے، مجھے روشنی عطا کر دے۔ وہ حجاج جب اس کے قریب سے گزرنے لگا تو اس نے پاؤں کی ٹھوکر مار کر کہا، او اندھے، تجھے پتا ہے کہ میں کون ہوں؟ تو وہ بیچارہ حیران ہو گیا کہ یہ کون ہے؟ پوچھا کون ہو؟ کہنے لگا کہ حجاج بن یوسف۔ وہ تو گھبرا گیا تو حجاج بن یوسف نے کہا کہ دیکھ میں طواف کر رہا ہوں اور میرے چند چکر باقی ہیں، میرے طواف مکمل ہونے تک تیری آنکھیں ٹھیک نہ ہوئیں تو میں تجھے قتل کروا دوں گا، اور ساتھ ہی ایک سپاہی بھی متعین کر دیا کہ اندھا بھاگنے نہ پائے۔ خود طواف کرنے لگا۔ اب تو اندھے کا حال ہی عجیب ہو گیا، دعا مانگتا تھا کہ پہلے تو بینائی کا سوال مانگتا، اب تو زندگی کا سوال ہے۔ اس طرح تڑپ کر اس اندھے نے دعا مانگی کہ اس کے طواف ختم کرنے سے پہلے اللہ نے اسے بینائی عطا فرما دی۔ حجاج بن یوسف نے کہا کہ میں نے اپنے بڑوں سے یہ بات سنی ہے کہ جیسے تم پہلے دعا مانگ رہے تھے، قیامت تک یہاں بیت اللہ کے سامنے بیٹھ کر وہ دعا پڑھتے رہتے تو تمہیں بینائی کبھی نہ ملتی، کیونکہ زبان سے الفاظ نکل رہے تھے، دل حاضر نہیں تھا۔ اب جب تمہیں جان کی فکر ہوئی کہ میری موت اور زندگی کا سوال ہے، اب تم نے تڑپ کر دعا مانگی، اور جو بندہ اس مطاف میں تڑپ کر دعا مانگے اللہ کبھی اس کی دعا کو رد نہیں فرماتے، یہاں امید سے زیادہ ملتا ہے۔ حاتم طائی ایک امیر سخی آدمی گزرا ہے، اس سے ایک مرتبہ کسی فقیر نے 5 دینار مانگے تو اس نے اپنے نوکر سے کہا اس کو 500 دینار لا کر دے دو۔ نوکر بڑا حیران ہوا، کہنے لگا کہ جی 5 دینار مانگے تھے اس نے، آپ نے 500 دینار دینے کا حکم دیا ہے۔ حاتم طائی نے کہا کہ وہ مانگنے والے کا ظرف تھا، یہ دینے والے کا ظرف ہے۔ اگر دنیا کا سخی 5 مانگنے والے کو 500 دے دیا کرتا ہے تو وہ سب کا کریم آقا ہے۔ آج ہم جتنا مانگیں گے یقیناً ہمارے اندر کی تڑپ کو دیکھتے ہوئے وہ پروردگار پھر اپنی شان کے مطابق عطا کرے گا۔ آج تک ہم نے جتنی کتابیں پڑھی ہیں، جتنا علم حاصل کیا ہے، ہمیں صرف اتنا بتایا گیا ہے کہ خداوند کریم کی ذات سخی ہے کہ وہ انسان کو اس کی 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہے، لیکن ہم نے اس کو صرف پڑھائی کی حد تک رکھا ہے، سننے کی حد تک رکھا ہے، کبھی آزما کر نہیں دیکھا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ جیسے ہم دعا مانگتے ہیں ان دعاؤں میں لفظوں کے نکلنے کی بجائے اگر ہم دل کو حاضر کر کے دل سے دعا مانگیں، اللہ کے آگے گڑ گڑا کر دعا مانگیں، اللہ کو جیسے ہی یہ پتا چلے کہ یہ شخص لفظوں سے نہیں دل سے دعا مانگ رہا ہے تو یقین مانو کہ اس کے خزانوں کا رخ تمہاری طرف کھل جائے گا۔ اس دنیا کے سب سے بڑے سخی کو بھی وہی عطا کرتا ہے، اور اس دنیا کے سب سے بڑے کنجوس سے کنجوس کو بھی وہی عطا کرتا ہے۔ آج تم ایک مرتبہ اللہ سے مانگ کر تو دیکھو، وہ خدا بزرگوں برتر تمہیں اپنی استطاعت کے مطابق دے گا۔ ہم نے جب بھی خدا سے مانگا ہے اپنی استطاعت کے مطابق مانگا ہے، لیکن ہر شخص آج اپنے اندر یہ سوچ لے، ہر شخص آج اپنے اندر یہ جان لے، ہر شخص اپنے اندر کا موازنہ خود کرے کہ کیا میں اس قابل تھا کہ جتنا مجھے اس رب باری تعالیٰ نے عطا کیا ہے؟ تو دل سے ایک آواز آئے گی کہ اے بندہ، اے خدا، تو اس قابل نہیں تھا لیکن پھر بھی اللہ نے تجھے بہت کچھ عطا کیا ہے۔ تو جب ہمیں بغیر مانگے بہت کچھ عطا ہو جاتا ہے تو کیسے ممکن ہے کہ جب ہم اس رب باری تعالیٰ سے کچھ مانگیں گے تو ہمیں کچھ عطا نہیں ہوگا؟ ہاں، خدا کے ہاں دیر ضرور ہوگی، وہ آزماتا ہے، وہ دے کر بھی آزماتا ہے، وہ لے کر بھی آزماتا ہے۔ ہاں، خدا تمہیں آزمائے گا ضرور، خدا تمہیں دے کر بھی آزمائے گا، خدا تم سے لے کر بھی آزمائے گا۔ اگر تم خدا کے سچے محب ہو تو یقین مانو یہ دنیا اور آخرت تمہارے لیے وسعتوں کا باعث بنے گی، یہ دنیا اور آخرت تمہارے لیے خیر کا باعث بنے گی۔ اپنے مانگنے اور اپنے کمائی کے ذریعوں پر ذرا غور کر کے آگے چلنا ہر اچھے انسان کی فطرت میں شامل ہونا چاہیے۔